بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة دوستو آج ہم نے سورۃ الہمزہ کا لفظی تلفظ پڑھا ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تجوید بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں ویل لکل، تنوین کے بعد لام آیا ہے اور لام یہ حروف یرملون میں سے ہے، تو صرف یہاں پر ادغام ہوگا۔ ویل لام دو پیش لل، ویل، ٹھیک ہے، ویل لکل ہمزۃ، یہاں بھی تنوین کے بعد لام آیا تو صرف یہاں پر ادغام ہوگا۔ تا لام دو زیر تل، ہمزۃ لمزہ۔ اچھا یہ لمزتی ہے، وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے لمزہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ الذی زال یا زیر زی، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جمع مالا، میم الف زبر ما، ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مالا، تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ مالا، ٹھیک ہے، مالا وعددہ، ٹھیک ہے، وعددہ وقف کی صورت میں وعددہ۔ یحسب ان، یہاں پر دیکھیں غنہ ہوگا کیونکہ نون پر تشدید ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ ما لہو، میم الف زبر ما، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ما لہو اخلدہ، ما لہو، یہاں پر دیکھیں ما لہو کے آخر میں ہا واو صغیرہ ہو، یہ ہا واو صغیرہ، یہاں پہ گویا کہ واو صغیرہ ہے، یعنی کہ چھوٹی واو ہے، اور ہا واو صغیرہ ہو یعنی کہ واو مدہ، اور اس کے اگلے حرف کے اندر حمزہ آ گیا ہے، یعنی کہ اگلا جو لفظ آ رہا ہے اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، تو یہاں پہ مد منفصل واقع ہو رہا ہے۔ تو مد منفصل واقع ہونے کی وجہ سے مرضی ہے کہ اسے دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، یا 4 کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔
کلا لام علی زبر لا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. لیمبذن، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا. لیم، اور علامت کے طور پر وہاں پر چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے، اس طرح پڑھیں گے اس کو. لیمبذن، لیم میم کی آواز آئے گی. لیمبذن، نون پر تشدید ہے تو اس وجہ سے غنہ ہوگا. لیمبذن فی الحطمہ، فی الحطمہ. وما ادراکا، یہاں بھی مد منفصل ہے کہ وما کے آخر میں الف مدہ اور ادراکا کے شروع میں حمزہ آ گیا. مرضی 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، یا 4 کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے. ادراکا، اد قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. ادراکا، ادراکا مل حطمہ. نار اللہ الموقدہ، لفظ اللہ سے پہلے جب پیش آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. نا اور نون علی زبر نا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، نار اللہ الموقدہ. التی، التی، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. تطلع، تطلع علی الافئدہ، علی الافئدہ، تطلع علی الافئدہ. ٹھیک ہے. انہا، نون پر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. اور انہا، ہا علی زبر ہا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. علیہم مؤصدہ، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو یہاں پہ ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے یہاں بھی غنہ ہوگا. علیہم مؤصدہ، مؤصدہ، مؤصدہ. ٹھیک ہے، یہ موصدہ نہیں بلکہ میم حمزہ پیش مؤصدہ. فی عمد ممددہ، فی، فا یا ظرفی ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. عمدم، عمدم، تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے. فی عمدم، فی عمدم ممددہ، ممددہ، فی عمدم ممددہ.